بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ پڑھنے لگے قرآن پاک تو پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے شیطان رد کیے ہوئے کی۔ بے شک اس شیطان کو نہیں ہے غلبہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایسے دشمن کی پہچان کروانے لگا ہوں، ایک ایسے مخالف کا تعارف کروانے لگا ہوں جو دشمن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے بڑوں سے لے کر تمہارا دشمن بنا ہوا ہے، اور اس دشمن کی ہمہ وقت یہ کوشش ہے کہ میں کسی موقع کو رائے گاہ نہ جانے دوں۔ اس دشمن کی چند یہ کوشش ہے کہ کوئی وقت ہاتھ سے خالی نہ جائے کہ میں اس کو نقصان نہ پہنچا سکوں۔ وہ دشمن ازلی ہے، وہ دشمن ابدی دشمن ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب تک پڑا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک آئندہ تمہاری اولادوں کے پیچھے بھی پڑا رہے گا۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے جتنا دشمن برا ہے اتنا اچھا ساتھی مل جائے، دشمن جتنا مضبوط ہے دوست اس سے بھی زیادہ مضبوط مل جائے، جس کی پناہ میں جانے کے بعد مجھے دشمن کا خطرہ نہ رہ جائے۔ اللہ والو، دشمن کا تعارف تم کو ہو چکا ہے، اتنا بڑا دشمن کہ جس نے 4 دن آرام سے ہمارے باپ کو جنت میں بھی نہ گزارنے دیے، قسموں پہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، اے آدم علیہ السلام، میں تیرا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں، انی لکما لمن الصالحین، اصل ہمدرد تو تیرا میں ہوں۔ رب چاہتا ہے کہ تو پھل نہ کھائے اور جنت سے نکل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو پھل کھائے اور جنت میں رہے۔ اندازہ کرو، یہ بھی پتہ چلا کہ دشمن کے وار اور حملے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی دشمن دوستی کے رنگ میں آتا ہے اور کبھی دشمنی کے رنگ میں آتا ہے۔ وہ دوست جو سرے عام دشمنی کے رنگ میں آتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا وہ دشمن خطرناک ہے جو دوستی کے رنگ میں آتا ہے۔ اس پر اعتماد بھی کر جاتا ہے، کہتا ہے میں تیرا خیر خواہ ہوں، اگر تو پھل کھا لے تو تو جنت میں ہی رہے گا، رب تجھے نکالنا چاہتا ہے۔ اندازہ کر لو اتنا چالاک ہے شیطان۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس نے جنت سے آپ کو نکلوا کر ہی سانس لیا۔ یہ بڑا مضبوط ہے، نہ اندھیری، نہ تاپ، نہ بخار، اور صدیاں گزر گئی ہیں، اس کو موت بھی نہیں آتی۔ اور فرماتے ہیں قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن إليك لعنتي إلى يوم الدين۔ جا دفع ہو جا، میرے دربار سے نکل جا، یہاں سے چلا جا، تمہیں رد کر دیا ہے اور قیامت کی دیواروں تک تیرے پر اوپر لعنتیں ڈال دی ہیں۔ تم کو مسلمان ہو کر رب سے منت سماجت کرنے کا اتنا طریقہ نہیں جتنا اس طریقے کو کہتا ہوں۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، لالچ اور طمع بھی دوں گا، خوف اور حرص، ہر چیز پیدا کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں ان سب کو تباہ و برباد گمراہ کر دوں۔ آپ کی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اور مضبوط دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس شیطان کے ہر ایک جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔